عقیدہ آخرت ہے کیا اور اس کا بنیادی فلسفہ کیا ہے، اور اس عقیدے کے فوائد اور ثمرات کیا ہیں، ہم آج کے درس میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی مکاتب ہیں، آخرت کے حوالے سے کوئی تو آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، لیکن یہ ایک اٹل حقیقت ہے، چاہے کوئی بلیور ہے یا نان بلیور ہے، کسی مذہب کا ماننے والا ہے یا کسی مذہب کا ماننے والا نہیں ہے، وہ چاہتے نہ چاہتے موت پر اس کو یقین ہے، چاہے وہ موت کو طبی بنیادوں پر سمجھے، سائنسی بنیادوں پر سمجھے، یا حوادثات زمانہ کے بدلنے کے ساتھ وہ موت کو سمجھے، لیکن آخر اسے یہ سمجھ ہے کہ بندے کو موت سے فرار نہیں ہے۔ اور پھر آخرت کا الگ الگ کانسیپٹ ہے دنیا کے اندر، مختلف مذاہب کے اندر۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان دنیا سے مر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، تو اس کی ہڈیاں یہ زمین کی نظر ہو جاتی ہیں، گوشت اس کا گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، مٹی کے ساتھ مل جاتا ہے، تو اس لیے آخرت میں کسی بھی حساب و کتاب کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مختلف مذاہب کے اندر جب کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے اس کو مختلف طریقوں سے دفن کیا جاتا ہے۔ اس کا جو دنیا کے اندر جو بعد از وصال، بعد از انتقال، بعد از موت، جو اس کے ساتھ اس کے مذہب کے ماننے والے جو عمل کرتے ہیں وہ مختلف ہوتا ہے۔ بعض مذاہب میں لاشوں کو مسخ کر دیا جاتا ہے، بعض مذاہب کے اندر لاشوں کو جلا دیا جاتا ہے، بعض مذاہب کے اندر بالکل ایسے کھڑا کر کے زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا ہے۔ تو موت پر بہر صورت، چاہے وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہے یا نہیں ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ موت ایک نہ ایک آئے گی۔ میں چونکہ سارے مذاہب کو یہاں ڈسکس کرنے کا وقت نہیں ہے، الہامی مذاہب میں جوڈائزم، یہودیت کے ہاں جو آخرت کا کانسیپٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حساب کتاب نہیں لینا، اور اگر کوئی اس نے حساب کتاب لے بھی لیا تو ہماری قوم میں بڑے بہادر پہلوان ہیں، تو جو جہنم کے 6 بڑے فرشتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو ہمارے پہلوان انہیں چت کر لیں گے، تو وہ عذاب نہیں دے سکیں گے۔ اور کرسچینٹی کے اندر ان کے ہاں عقیدہ کفارہ ہے۔ عقیدہ کفارہ کیا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو صلیب پر لٹکایا گیا، تو صلیب پر لٹکائے جانے سے وہ پوری قوم کی طرف سے ان کے گناہوں کا کفارہ بن گئے، تو لہٰذا اب کسی بھی طرح کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، اور سورج کی چمک سے بھی زیادہ روشن اور چاند کی روشنی سے بھی زیادہ حسین دین اسلام،
جو دین فطرت ہے۔ اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں ویسے نہیں بھیجا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے یہ جو فلسفہ حیات و ممات کا اہتمام کیا، کہ اس لیے نہیں کیا کہ اس فلسفے کے اندر کہ ہر بندہ دنیا کے اندر آیا اور اپنا ٹائم پیریڈ پورا کر کے چلا گیا، بلکہ نہیں، اس کی ایک خاص غرض ہے، اس سے وہ بندوں پر حجت قائم کرنا چاہتا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے، اور ان اچھے اعمال کی بنیاد پر قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا سپارہ 4 آیت، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایمان والوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر اترا، یعنی قرآن پر، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نبیوں پر اترا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور ایمان والے آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور یہ جو آخرت کا یقین ہے، یہی عقیدہ آخرت ہے، کہ انسان اپنا احتساب کرتا ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن اپنے خیر و شر کا رب کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس باطل نظریے کو مسترد کر دیا کہ جنہوں نے کہا کہ ابھی تو ہم جسم ہیں، روح ہیں، جب روح نکل جائے گی اور جسم فنا ہو جائے گا تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ دوبارہ زندہ کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا کہ وہ رب کہ جب تم کچھ نہیں تھے اس نے تمہیں پیدا کیا، تو تمہاری ہڈیوں کو پھر سے جمع کرنا، پھر سے اکٹھا کرنا، اور پھر ان کے اندر دوبارہ روح ڈالنا، یہ اس کے لیے کوئی بعید نہیں ہے، یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آخرت کا تصور واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وہ شخص جو خیر لے کے آئے گا، خیر کا ایک ذرہ رائی کے دانے کے برابر، اس کو وہ دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور وہ اگر شر کا ایک دانہ بھی لے کے آئے گا رائی کے دانے کے برابر، وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، مثقال ذرہ۔ اور پھر قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ جب بندہ رب کے سامنے آئے گا تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ بھائی وہ وہاں پہ کوئی حیل و حجت سے کام لے گا، کوئی دلیل دے گا، وہ کوئی جسٹیفیکیشن دے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ الیوم نختم علی افواہہم، اس دن منہ پر موریں لگ جائیں گی۔ وتکلمنا ایدیہم، زبان نہیں بولے گی، ہاتھ بولیں گے۔ وتشہد ارجلہم، اور پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، جو کچھ یہ کیا کرتے تھے۔ جو پاؤں خیر کی طرف بڑھتے تھے تو یہ گواہی دیں گے کہ ہم رب کے حضور حاضر ہوا کرتے تھے، اور جن پاؤں پہ چل کے وہ گناہوں کی طرف بڑھتا تھا، حرام کاری کے کام کرتا تھا، وہ اس کے خلاف حجت قائم کریں گے قیامت کے دن۔
اور رب ذوالجلال نے 2 فرشتے ہر بندے کے ساتھ مقرر کر رکھے، اور یہ بھی بتلانے کے لیے، یہ بھی سمجھانے کے لیے، وگرنہ اس کو تو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور وہ دونوں رجسٹرڈ اللہ کے سامنے پیش کریں گے، اور پھر اللہ فرمائے گا کہ اقرا کتابک، پڑھ اپنا نامہ اعمال، اقرا، پڑھ۔ اب جس نے جو کیا ہوگا وہاں وہ دلیل نہیں دے سکے گا، وہ فرشتوں کے خلاف حجت قائم نہیں کر سکے گا، فرشتوں کے خلاف دلیل نہیں دے سکے گا، کیونکہ فرشتے وہی لکھتے ہیں جو اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے۔ اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، نامہ اعمال پڑھ۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تیرے لیے بس یہی کافی ہے، تو اسے کوئی اور دلیل نہیں چاہیے۔ تو اس لیے ارکان ایمان میں سے عقیدہ آخرت ہے کہ آخرت پر اس حیثیت سے بحیثیت مسلمان ایمان رکھنا کہ اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اس سے پھر اس دنیا سے کوچ کر کے جانا ہے، اور رب کے سامنے اس دارالعمل کا، اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اور پھر آخرت کے مختلف مراحل ہیں، جو آخرت کی منازل ہیں، مختلف منازل ہیں، ان میں سے پہلی منزل وہ قبر ہے۔ پہلی منزل کیا ہے؟ قبر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی پہلی منزل سوکھی ہو گئی، اس کی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ اور اس پہلی منزل میں پہلا سوال ایمان سے متعلق ہوگا۔ پہلا سوال اللہ فرمائے گا، سوال ہوگا، فرشتے آئیں گے، اٹھ کے بٹھائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اٹھ کے بٹھائیں گے اور پوچھیں گے من ربک، بتا تیرا رب کون ہے۔ اب خدا کے بارے میں، رب کے بارے میں اس کا جو تصور، جو نظریہ ہوگا وہ بیان کر دے گا، اور اگر وہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا ہوگا وہ افسوس کے سوا اور کر بھی کیا سکے گا۔ اور اگر مسلمان ہوگا تو وہ رب کی توحید کا اقرار کرے گا۔ پھر پوچھا جائے گا ماں دینوں کا، وہ کس مذہب پر ہوگا، وہ کس نبی کی امت میں سے ہوگا، وہ بتلائے گا۔ اور مسلمان بتلائے گا کہ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور تیسرا سوال اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ہوگا۔ سامنے سرکار کا رخ انور ہوگا۔ یا اس کی بات کیے دیتا ہوں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تو تیسرا سوال ہوگا سرکار کے بارے میں کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اچھا، پہلے 2 سوال تو ایسے ہیں کہ من ربک کا، ما دینوں کا، تو تیسرا سوال تو یہ نہیں ہے کہ من نبیوں کا، کہ تیرا نبی کون ہے۔ یہاں نوعیت بدل گئی ہے سوال کی۔ پوچھا جا رہا ہے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اب جس نے دنیا میں سرکار کے بارے میں جو کہا ہوگا وہ کہے گا۔
اور ایک مسلمان کیا کہے گا؟ وہ یہی کہے گا نا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اور اعلیٰ حضرت بریلوی نے بڑی عجیب بات کی، انہوں نے کہا کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، کہ جب میدان معاشر میں سرکار جلوہ گر ہوں گے تو سارے سرکار پہ درود و سلام بھیجیں گے، تو پھر مجھ سے فرشتے کہیں احمد رضا تو بول، تو میں کہوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو تین طرح کے لوگ ہوں گے قبر میں حدیث کو مکمل کر لو پھر آگے بڑھتے ہیں۔ تین طرح کے لوگ، ایک تو وہ ہوں گے جو غیر مسلم ہوں گے، سرکار کو نہیں پہچانیں گے، اللہ انہیں اپنے حبیب کا مکھڑا دکھائے گا ہی نہیں، انہیں سرکار کی پہچان ہوگی ہی نہیں۔ اور ایک وہ ہوں گے جو عامی مسلمان ہوں گے، وہ سرکار کو دیکھیں گے اور پہچان جائیں گے۔ ایک خاص قسم کے لوگ بھی ہوں گے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا نا کہ بتاؤ سرکار کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، تو کوئی اپنا سر ہتھیلی پہ رکھ کے کہے گا کہ سرکار کے نام پہ مر کے آیا ہوں، سرکار کے نام پہ سولی پہ لٹک کے آیا ہوں، سرکار کے نام پہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا کے آیا ہوں۔ اور جب اس طرح کے عاشق صادق جب ان سے سوال ہوگا کو تاجدار کائنات فرمائیں گے فرشتوں اسے چھوڑ دو، مجھ سے پوچھو یہ میرا غلام ہے۔ تو آخرت کی منازل میں سے جو پہلی منزل ہے وہ قبر ہے، اور یہ قبر کسی کی بقع نور بنتی ہے، جنت کے باغوں میں سے باغ بنتی ہے، اور یہی قبر کسی کے لیے دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنتی ہے۔ تو اس لیے آخرت پر ایمان، اس کے بغیر ایک انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں کہلا سکتا۔ پھر آخرت کی منازل میں سے دوسری منزل ہے حیات بعد الممات، یعنی جب قرب قیامت میں سور پھونکا جائے گا اور پھر لوگوں کو پھر سے حشر کی طرف اٹھایا جائے گا قبروں سے، اور پھر اگلا جو سٹیپ ہے وہ میدان محشر بپا ہوگا، قیامت کا پہلا روز 50,000 سال کے برابر ہوگا ایک دن قیامت میں، اور جب سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا، اور پھر اس کے بعد جب حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا نا، حساب و کتاب کا مرحلہ، تو سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے باب شفاعت کھولنے کے لیے سر اقدس سجدے میں رکھیں گے، پھر اس کے بعد حساب و کتاب کا آغاز ہوگا، نامہ اعمال تولے جائیں گے، پھر لوگ سوئے جنت جائیں گے اور اہل نار دوزخ کی طرف جائیں گے۔ لیکن یہاں ایک بات ایمان کے باب میں یاد رکھیے گا کہ قیامت کے دن کوئی بھی بندہ عمل کی وجہ سے بخشا نہیں جائے گا۔ بڑے بڑے پہاڑ ہیں غیر مسلموں نے جو انہوں نے چیریٹی کی ہوگی، غریبوں میں بانٹا ہوگا، کسی کی مدد کی ہوگی ہیومینٹی کے نام پر،
لیکن یہ سارے کا سارا ایمان کے علاوہ ہوگا، تو اس کو اللہ تعالیٰ راکھ بنا کے اڑا دے گا قیامت کے دن۔ اور یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلیئر بھی کر دیا، چونکہ ایمان کے باب میں بات کر رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی غیر مسلم دنیا میں اچھا کام کرتا ہے تو اللہ اس کو اس کا صلہ دنیا میں ہی عطا فرما دیتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، فرمایا ہے تو تھوڑی سی ہے عارضی، لیکن مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور جو کافر ہے اس کے لیے یہ جنت ہے۔ تو اس لیے کسی کافر کی دولت کو دیکھ کے مروب نہیں ہونا چاہیے، اس کے سرمایے پر دل نہیں ہارنا چاہیے، اس کو دیکھ کے ایمان نہیں ڈگمگانا چاہیے۔ انسان قید کی زندگی کتنی زندگی ہوتی ہے، بہت تھوڑی ہے نا۔ یہ اگر کسی کو 80 سال کی قید ہو جائے، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، تو بھائی 80 سال کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے آزادی بھی تو ملے گی نا۔ اور اگر کوئی 80 سال گھومتا رہے پھرتا رہے، ادھر اڑان لے ادھر دوڑے، ادھر سیر کرے ادھر سیر کرے، اور پتہ ہو کہ 80 سال کے بعد پھر نہ ختم ہونے والی زندگی میں قید ہی قید ہے، تو آپ بتائیے وارے کا سودا کون سا ہے؟ تو اس لیے کسی سے مروب ہونا نہیں ہے۔ تو آخرت کے باب میں، عقیدہ آخرت میں، قیامت کے دن کوئی بھی شخص اگر بخشا جائے گا، ایمان کی بنیاد پر بخشا جائے گا اور اللہ کے فضل سے بخشا جائے گا۔ اللہ کے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں فضل سے متعلق ایک شخص قیامت کے دن آئے گا اور اس نے 500 برس عبادت کی ہوگی۔ کتنے برس؟ 100 برس، ایک پتھر پہ بیٹھ کے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کو میرے فضل کے ساتھ جنت میں لے کے جاؤ۔ بندہ کھڑا ہو جائے گا، یا اللہ میری 500 سال کی کہاں گئی، میری 500 سال کی کہاں گئی؟ اب کیا ہوگا؟ اچانک اس کو پیاس لگ جائے گی۔ یہ دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے بات کافی ہے۔ اس کو پیاس لگ جائے گی، فرشتہ انسانی روپ میں پانی کا گلاس لے کے آ جائے گا، کہے گا یار بہت شدت سے پیاس لگ رہی ہے، پانی پلا دو۔ کہے گا نہیں بھائی، یہ پانی مفت میں نہیں ہے۔ کہا پانی تو ہے نا؟ کہا نہیں پانی ہے، میں نے نہیں دینا۔ وہ کہتا ہے کہ پھر بدلے میں کیا دو گے؟ بدلے میں کیا دو گے؟ وہ بندہ کہے گا یار میرے پاس یہاں تو کچھ نہیں ہے، پیسے تو نہیں ہیں دینے کے لیے، تو کچھ نیکیاں ہیں دے دیتے ہیں۔ کہا کتنی؟ کہا کتنی عبادت کی؟ کہے گا 500 سال۔ چلو 100 سال کی لے لو، کہ نہیں 200 سال کی، 300 سال کی۔ پھر وہ ساری نیکیاں ایک پانی کے گلاس کے گھونٹ کے بدلے میں دے دے گا۔ ایک گھونٹ کے بدلے میں۔ اب یہاں سے یہ بھی اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ کی ایک ایک نعمت کتنی عظیم نعمت ہے، اللہ کی ایک ایک نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لا تحصوها، اگر گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، ممکن ہی نہیں۔ ایک نعمت کو دیکھ لیں، ایک پانی کا گھونٹ ہے، بندہ ترس جائے گا اور سب کچھ دو پہ لگا دے گا۔ یہ امتحان ہوگا، یہ آزمائش ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھاتا کب ہے؟ اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرتے رہو تو میں بڑھا دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ،
اور اگر تم ناشکری کرو، کفران نعمت کرو، پھر ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اس لیے یہ روحانیت کا سب سے بڑا اصول ہے یہ کہ جو آپ کو مل جائے، جو چیز آپ کو مل جائے اس پہ اتنا شکر کریں کہ رب راضی ہو جائے، اور جو نہ ملے اس پر صبر کریں، جو نہ ملے اس پر کیا کرے؟ صبر کریں، اور جس کی ضرورت ہے اس کی دعا کریں، یقین رکھیں کہ اللہ دے گا، اسی کی طرف رجوع رکھیں۔ تو جب بندہ اس درجے میں آ جائے کہ جو شے مل گئی اس پہ شکر کیا، جو نہ ملی صبر کیا، اور جس کی طلب ہے اس کی اس سے امید رکھی، تو بندہ کامل ایمان والا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے اپنے پورے جسم کے اندر اس باڈی سٹرکچر کے اوپر اگر غور کریں تو یہ آنکھ بھی رب کی نعمت ہے۔ اس سے جب بھی دیکھیں تو قرآن دیکھیں، جب بھی دیکھیں تو سرکار کا فرمان دیکھیں، جب بھی دیکھیں تو خیر کی طرف دیکھیں، اچھائی کی طرف دیکھیں۔ یہ آنکھیں خیر کے سوا کچھ نہ دیکھیں، یہ کان خیر کے سوا کچھ نہ سنیں، یہ زبان خیر کے سوا کچھ نہ کہے، یہ ہاتھ خیر کے سوا کسی چیز کی طرف نہ بڑھیں، یہ پاؤں خیر کے سوا کسی چیز کی طرف نہ چلیں۔ تو یہ حق ہے، اور یہی شکرانہ ہے، یہی شکرانہ ہے بھائی۔ آنکھ کا شکرانہ یہ ہے نا کہ جب انسان قرآن کھولتا ہے والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، یہ شکرانہ، زبان کا بھی شکرانہ ادا ہو رہا ہے، آنکھوں کا بھی ہو رہا ہے، اور دل میں قرآن کا نور اتر رہا ہے۔ تو وہ شخص کہے گا کہ بھائی ساری نیکیاں لے لو، پانی دے دو۔ جب وہ پانی پی لے گا تو اللہ پھر فرمائے گا کہ فرشتوں اس کو میرے فضل سے جنت میں لے کے جاؤ۔ بندہ کہے گا یا اللہ 500 سال کی کہاں گئی؟ اللہ فرمائے گا کہ وہ 500 سال کی تو نے ایک پانی کے گھونٹ میں دے دی ہیں۔ تو اس لیے قیامت کے دن جو حساب اور کتاب کا معاملہ ہے وہ اللہ کے فضل سے ہوگا اور ایمان کی بنیاد پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئر بیان کیا، 20 آیات میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں کرے گا۔ بندہ توحید پرست ہو، عقیدہ توحید پر، رسالت پر، آخرت پر یقین رکھتا ہو، تو پھر کہیں کمی پیشی ہو جائے اعمال میں تو اس کا حساب کتاب ہونے کے بعد بالآخر دی اینڈ وہ جنت میں جائے گا، وہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا۔ ہمیشہ وہ اس کا جو اختتام ہے، جو انجام ہے حساب و کتاب کے بعد، لے دے کے بعد، وہ جنت ہے، وہ رب کی رحمت میں، رب کی آغوش رحمت میں چلا جائے گا، رب کی جنتوں میں سیر کرے گا۔ تو اس لیے عقیدہ آخرت یہ ارکان ایمان میں سے ہے، اور عقیدہ آخرت پر یعنی آخرت پر ایمان رکھنا یہ ایمان کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ اور آخرت کی جو فکر ہے
یہ ایک الگ مضمون ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالی میں دوسرے کسی مقام پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے اور آخرت پر رب ذوالجلال ہمارا ایمان پختہ رکھے۔ اللہ ہمیں ایمان والی زندگی، اسلام والی زندگی اور ایمان کی سلامتی والی موت عطا فرمائے۔